یسوع مسیح کے نام میں کر دیں۔ تو میرے عزیزوں، خدا کا کلام جس میں عظیم سچائیاں اور بائبل یہ کہتی ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے۔ آزادی کا جو کلیہ ہے، آزاد ہونے کا جو کلیہ ہے، سچائی سے واقف ہے۔ سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے خدا یسوع مسیح کے حوالے سے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، اس ایمان کو ویسے بھائی بہت لیٹ آیا میں سوڑ گئی، اور اسے متنازعہ بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اس حوالے سے خدا کا کلام جو پہلے کرنتھیوں کے خط میں ہے، جو حوالہ میں آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں 15ویں باب میں سے، اس کی ہم 12ویں آیت پڑھیں گے۔ لکھے پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھے، جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن پھر واقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا میرے عزیزوں، مسیح کی قیامت جو جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کی جو قوت اور خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ہے تو ہم بھی مردوں میں سے زندہ ہوں۔ عہد نامہ عتیق میں بھی ہمیں دو بڑے واضح حوالہ جات ملتے ہیں، عیسائی نبی کے صحیفے میں سے اور دانیل کی کتاب میں سے، دانیل کے صحیفے میں سے، جہاں قیامت کا ذکر ہے کہ لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ دانیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ مردے زندہ ہوں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض ذلت ابدی۔ عہد نامہ عتیق میں بھی قیامت کا ذکر موجود ہے۔ مسیح کے دور میں جو فرقے تھے، جن میں فقیوں کا ذکر آپ پڑھتے ہیں، فریسیوں کا ذکر پڑھتے ہیں، پھر آپ صدوقیوں کا ذکر پڑھتے ہیں۔ صدوقی وہ فرقہ تھا جو قیامت کو نہیں مانتا، روح اور فرشتہ وغیرہ ان کے ایمان کا حصہ نہیں، چونکہ ان کا جو کتابوں پر جو ایمان تھا وہ صرف توریت پہ ایمان رکھتے تھے۔ تو بہرحال توریت میں بھی ایک مقام پر جو اس کا ایکسیجیٹیکل پہلو ہے، بابا ابراہیم کا اسحاق کو تیری کے ساتھ خدا کے حضور پیش کرنا، اس ایمان کی بنیاد پر تھا کہ خدا اسے مردوں میں سے زندہ کرے۔ رومی خط میں یہ تشریح آپ کو ملی، اور بائبل مقدس کی عہد نامہ عتیق کی جو تشریح اور تفسیر کا جو صحرا اگر کسی کا سر ہے تو وہ مسیحی اسکالرز ہیں۔ مسیحی علماء جو ہے وہ عہد نامہ عتیق کی بہتر اور مکمل تفسیر کرنا جانتے ہیں۔
یہودی حضرات جو ہے وہ فیل ہو گئے ہیں، بائبل کو نہیں سمجھ سکتے. باقی اگر کوئی کتابیں ہیں تو وہ بائبل کی روشنی میں ہی، انجیل کو توریت کی روشنی میں اور توریت کو انجیل کی روشنی میں جو پیش کیا تھا، اور پھر بعد میں آنے والی کتاب جو ہے جب تک وہ ان سابقہ کتب کی روشنی میں اس کو سمجھا نہ جائے تو اسے سمجھنا نہ ہو گے، کیونکہ ایک کتاب دوسری کتاب کی تصدیق کرتی ہے. یونانی فلسفیوں کا بھی بائبل مقدس ذکر کرتی ہے. ستوئکی فیلسوف اور ایپورینز جن کا یہ ایمان تھا کہ انسان مردوں میں سے زندہ نہیں ہوتا. سٹوئکس یہ کہتے تھے، ستوئکی فلسفے کے ماننے والے لوگ جن کا یہ ایمان تھا کہ انسان عناصر چہارگانہ کا نتیجہ ہے، 4 عناصر سے مل کر بنا ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، اور جب یہ پریشان ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. انسان خاک کے ساتھ خاکی ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا. لیکن ہم اس سے ہٹ کر سوچتے ہیں، ہماری جو تعلیم ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے. اور جب پولس رسول نے ان میں جب یہ منادی کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بکواس پھر ہم کبھی تجھ سے سنیں گے. تو ان کے نزدیک یہ مردوں کی قیامت بکواس، اور ہمارے نزدیک یہ ایک عظیم سچائی ہے جس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. اگر ہم اس بات کر رہے ہیں مردوں میں سے زندہ ہونے کی تو اس کے پیچھے ایک عظیم واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہے مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا. مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا، اس کا جو ثبوت ہے وہ سب سے پہلا اور ہمارے لیے جو واضح ثبوت ہے وہ مسیح کی خالی قبر، کہ مسیح کی قبر خالی ہے. آمین. اور اس کے بعد 40 دن تک مسیح کا جی اٹھنے کے بعد جو ظہور ہے، 10 ظہور جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، جس کا ذکر پولس نے بھی کیا کہ وہ 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 بھائیوں کو، پھر یعقوب کو. سب سے پہلے مسیح کا ظہور مریم مگدلینی پر ہمیں نظر آتا ہے یوحنا کی انجیل کے مطابق. عورتیں وہاں موجود ہوتی ہیں، فرشتے ان سے یہ کہتے ہیں کہ جاؤ، یہاں کس کو ڈھونڈتی ہو؟ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، مسیح زندہ ہوا. اس کی خالی قبر جو ہے وہ اس بات کی شہادت ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ بعض لوگ اس بات کو متنازع بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ غلطی سے عورتیں غلطی سے کسی اور قبر پر چلی گئی، حالانکہ یہ ایک باغ میں یہ قبر تھی اور ایک پرائیویٹ قبر تھی جو سب رتیا تھی. جہاں پر دوسری قبر تھی تو وہ کہاں چلی گئی؟ سب سے پہلی آسمانی گواہی فرشتوں کی گواہی کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ جی اٹھا. اور ہمارے ایمان کے مطابق مسیح یسوع کے ہفتے کے پہلے دن قیامت کا ذکر ہمیں ملتا ہے. جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دنوں کا اطلاق ہے مسیح کی وصولیت. جمعے کی ہفتے کو مسیح جمعے ہی کے دن دفن ہوئے، اور ہفتہ اور اتوار کی صبح مرکز کی انجیل کے مطابق صبح سویرے وہ جی اٹھا. اور جو لفظ وہاں آیا ہے پروئی کا مطلب، جہاں بھی بائبل میں یہ ورڈ آیا ہے اس کا مطلب کیا گیا ہے صبح سویرے، ارلی مارننگ، عربی. تو بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دن کا آغاز جو ہے جو کہ شام سے شام تک کا ہے، شام طلوع آفتاب سے طلوع آفتاب، یہودی جو ٹائم فارمولا ہے دن کے ناپنے کا، دن کا جو اندازہ ہے اس کا شام سے شام تک کا ہے. ہمارا جو ہے وہ رات کو 12 بجے سے رات 12 بجے ایک نیچرل ڈے ہے. وہ کب شروع ہوتا ہے؟ ہاں جی بتائیے. سورج کے طلوع ہونے سے اور سورج کے غروب ہونے سے. تو ہم کئی دفعہ 11 بجے بھی ہم یہاں آ کے بندی گا رہے ہوتے ہیں، تڑکے میں تینوں گزرا. تو ہمارا جو تڑکا ہے وہ پتہ نہیں 11 بجے ہوتا ہے، 11 بجے کے بعد دوپہر کا کام شروع ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ چونکہ اب گرمی زیادہ ہو رہی ہے آگے، تو آپ جتنی جلدی آ جائیں گے تو دھوپ زیادہ تیز ہونے سے پہلے ہم گھروں میں جا سکتے ہیں. کوشش کریں کہ جلدی آئیں، ریگولر آئیں.
دنوں کے معاملات ہیں، کچھ ڈیٹس کے حوالے ہیں، لیکن ایونٹ کے حوالے سے بائبل مقدس ڈیٹس، انجیلوں میں مصنفین نے ڈیٹس کو اہمیت نہیں دی ہے، ایونٹس کو اہمیت دی ہے. یعنی اس تحریر کی سب سے جو بنیادی جو ایک نوعیت ہے اس میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ڈیٹس کو اہمیت نہیں دی گئی ہے، ایونٹس کو اہمیت دی گئی ہے. اور پھر دنوں کا امتیاز کیلنڈرز کے جو پیچ ہیں، جو کمپلیکیشنز ہیں، الجھنے ہیں. یعنی ایک سولر کیلنڈر ہے، شمسی کیلنڈر جس سے ہم 7 مہینے گنتے ہیں، 365 دن، 12 مہینے، 30 دن، ٹھیک، 30 دن کا مہینہ، 12 مہینوں کا سال، 365 دنوں کا سال، 365 دنوں پر مشتمل. یہ ہم شمسی جو طریقہ ہے، جو یہ ہے اندازہ وقت کو سمجھنے کا، مہینوں کو سمجھنے کا، شمسی کیلنڈر. ایک ہے قمری کیلنڈر جو چاند سے سمجھا جاتا ہے. سورج کی جو دن ہے وہ 365 دن، اور چاند والے جو ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ 354 ہے. فرق پڑ جاتا ہے کافی دنوں کا. اور یہ 365 جو دن ہے، اس میں جو یہ جو اس میں 2 گھنٹے کا بھی اضافہ ہے، پھر اس میں لیپ ایئر بھی آتا ہے. پھر ایک لونی سولر ہے. لونی سولر کا مطلب ہے کہ اس کے سال سولر ہے، مہینے اس کے جو ہے وہ قمری ہے. اب بحث کی بڑی زبردست قسم کی بحث چلتی ہے ان لوگوں میں جو سو پورٹ مسیانک ہے، ہنوک کا کیلنڈر اور پھر ہلیل کا کیلنڈر. ہلیل کا جو کیلنڈر ہے وہ قمری کیلنڈر ہے، ہنوک کا جو کیلنڈر ہے وہ شمسی کیلنڈر ہے. اس کو ٹیمپل کیلنڈر یا صدوق کاہن سے بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے. لیکن بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں ڈیٹس کے حوالے سے، لیکن ایونٹ پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے پر کسی کو اعتراض ہے؟ ڈیٹس پر تو بہت پیچیدگی ہے، بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنوں کا اور پھر مہینوں کا اندازہ، اس کو کیلکولیٹ کرنا، اس کا حساب رکھنا بہت مشکل کام. لیکن ایک حقیقت بالکل واضح ہے، اور وہ ہے مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، جس کا پہلا ثبوت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مسیح کی خالی قبر. نمبر 1 مسیح کی خالی قبر. نمبر 2 مسیح کے ظہور، مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد جو مسیح کے ظہور ہے، ان ظہوروں میں جو صورتحال ہے وہ بڑی زبردست ہے، جس میں توما رسول کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل. جب مسیح کا ایک ظہور ہوا تو وہ ان میں تھا نہیں، اور پھر جب وہ ملا تو اسے کہا جب تک میں ہاتھوں میں، ہاتھ آپ اس کو کہتے ہیں لیکن ہاتھ جو ہے وہ یہ پوری جو کلائی سے ہاتھ تک جو ہے وہ پورا ہاتھ گنا جاتا ہے. اور ایک ناپ بھی ہے، ایک ہاتھ کا ایک پیمانہ بھی ہے، 1 ہاتھ 1.5 ہاتھ 2 ہاتھ بائبل مقدس میں. تو کیلوں کا جو سراغ ہے اس میں توما نے پسری میں دیکھا، ہاتھوں میں دیکھا، اور اقرار کیا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا. وہ اس بات پر ایمان لائے. یہودا اسکریوتی، آپ کو پتا ہے کہ یہودا اسکریوتی جو ہے وہ اس کی صورتحال سب پتا ہے آپ کو کہ اس نے غداری کی، 30 روپوں میں اسی کو بیچا، پچھتایا، پھانسی دی اور مر گیا. 11 تھے، 12 کرنے تھے تو 12ویں کو پھر قرے کے ذریعے سے چنا گیا. اور اس کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، اس کا کیا نام تھا؟ متتیا. اس کا نام متتیا. خاص چناؤ جو تھا وہ اس لیے تھا تاکہ یہ مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کا ہمارے ساتھ کیا بنے؟ گواہ. پھر تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان رسولوں نے، یعنی ان گواہوں نے پوری دنیا میں مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی. ابھی میں ذکر کر رہا تھا اعمال کی کتاب میں پولس رسول جب مسیح کے جی اٹھنے کا حوالہ دے رہا تھا تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اپنی تعلیم کے اوپر، لیکن اس نے نہیں. اور پھر کرنسیوں کے خط میں جو ہے لکھا ہے کہ جب تک بویا نہ جائے، مرے نہ، تو کس طرح جی اٹھتا ہے. یہ مثال تو نباتات میں بھی بالکل واضح ہے. اور میرے عزیزو، خداوند کی مسیح کی جو ڈیتھ ہے اسی میں متنازع بنانے کی کوشش کی گئی.
اور یسوع مسیح کے ڈیتھ کے حوالے سے آپ جب یہ پڑھتے ہیں نا کہ گتسمنی کے بعد میں اس کا خون اور پسینہ کیا ہوا تھا، بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپک گئی. اور لی سٹرابل ایک محقق ہے جس نے مختلف لوگوں سے انٹرویوز اس حوالے سے کیے اور اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے وہ ہے کیس آف ڈیتھ آف کرائسٹ. مسیح کا جو مقدمہ ہے، یہ جو کیس ہے، اس حوالے سے اس نے تحقیق کی. اور ڈاکٹر میتھرڈ سے جب اس نے اس حوالے سے بات کی اس مسیح کی موت کے حوالے سے، کیونکہ مسیح کی موت کو متنازع بنانے کے لیے بعض لوگوں نے کہا کہ مسیح کی جگہ کوئی اور مصلوب ہو گیا تھا. یہ دوسری صدی کی بات ہے. ویسلیڈ نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ وہ مسیح کی انسانی ذات کی حقیقت کے منکر تھے. وہ کہتے تھے مسیح ایک جھلک تھی، جس طرح خواب خیال ہوتے ہیں وہ نظر آتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کی کوئی مادی یا کوئی اس کی روح کوئی ایسی حقیقت نہیں تھی. اس کی مٹیریلی جو ہے اس کو وہ نہیں مانتے تھے، اس مادے کو وہ نہیں مانتے. ان کے حوالے سے بھی بہت بات چیت ہوئی اور بہت ساری باتیں ہوئی. پھر ایک بے ہوشی کا ایک نظریہ پیش کیا گیا کہ مسیح جو ہے وہ صلیب پر مرے نہیں تھے، چڑھائے تو گئے ہیں لیکن مرے نہیں تھے، بے ہوش ہو گئے. اور میرے عزیزوں موت پر بات کی جاتی ہے کہ بے ہوش ہو گئے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، یسوع مسیح کی جو ایک مرنا ہے، مسیح کی جو موت اور مسیح کی جو پیشیاں اور گرفتاری ہے. پڑھتے نا گرفتاری، آپ پڑھتے ہیں فسح کے بعد گرفتاری کے بعد پیشیاں. لیکن اس سے پہلے گتسمنی کے بعد میں جب مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے تو وہاں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ خون اور پسینہ مل کر بڑی بڑی بوندیں ہو کر ٹپک. تو اس حوالے سے جو انٹرویو کیا ہے ڈاکٹر میتھرڈ کا، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہیماٹیڈروسس ایک عمل ہے، ایک ایسا دباؤ ہے، نفسیاتی دباؤ، جس کی وجہ سے یعنی اس اضطراب کے نتیجے اور پریشانی کے نتیجے میں ایسے کیمیکل بدن سے خارج ہوتے ہیں جو کہ پسینہ پیدا کرنے والے حدود میں موجود بہت باریک شریانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کو ڈیمیج کرتے ہیں. نفسیاتی دباؤ، ذہنی دباؤ کی وجہ سے بدن کے اندر ایک تبدیلی ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ ایسے اندر جو ہے وہ تبدیلی سی آتی ہے حدود میں. اس کے آنے کی وجہ سے شریانیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں اور اس حدود میں تھوڑی سی مقدار میں خون بہتا ہے اور نکلنے والے پسینے کے ساتھ وہ نکلتا ہے. پسینہ جب نکلتا ہے تو خون بھی اس میں شامل ہو کر پھر وہ، اور یہ وجہ بتائی جاتی ہے بہت ہی زیادہ نفسیاتی دباؤ، تناؤ دباؤ وجہ سے ایسا ہو. پھر وہ کوڑوں کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں اور کسی کا ایک ماہر طب کا ایک حوالہ ہے جنہوں نے یہ بتایا کہ رومیو کی جو کوڑے مارنے کا جو عمل تھا وہ کس قدر خطرناک تھا. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جب کوڑے مارنے کا عمل جاری رہتا تو پھٹے ہوئے زخم ڈھانچے کے عضلات تک پہنچتے اور خون بہتے ہوئے گوشت کی بوٹیاں نکلنے لگتی. جب کوڑا مارا جاتا، رومی کوڑا جب مارا جاتا تھا بدن پر، اور وہ پورے بدن پر مارا جاتا، لڑیوں کے ساتھ پتھر، کانچ اور لوہے کے ٹکڑے باندھے جاتے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ مارا جاتا تھا تو گوشت بھی، اور جب خون کی پچکاریاں جب نکلتی تھی وہ بوٹیاں اس میں سے نکلتی تھی. اور اس قسم کے تشدد سے بعض اوقات لوگ بسوگے سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے. لیکن خدا کے یسوع مسیح نے وہ کوڑوں کو اپنے بدن پر برداشت کیا. انتہائی خطرناک کوڑے تھے. اور پھر اس کے بعد پھر ایک اور جو اس دورانیے میں ایک شوق جو لگتا تھا، صدمہ جو پہنچتا تھا ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ جو ایک صدمہ پہنچتا تھا، اسے ہائپو والمک کہا جاتا ہے.
اور ہائپو لفظ جو ہے گریک ورڈ ہے اس کا مطلب کم ہونا. اور بال یہ تین لفظ ہے ہائپو بال مک. بال ہائپو کا مطلب ہے کم ہونا, بال کا مطلب ہے مقدار کی طرف یہ اشارہ ہے, اور جو لفظ ایمک ہے اس سے مراد خون. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس شوق سے دل کی رفتار اس خون کے پمپ کرنے کے لیے بڑھ جاتی ہے, دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے ہائپووالمک شاک سے. اور دوسری بات یہ کہ خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے جس سے بے ہوشی طاری ہوتی ہے, اور اس حالت میں انسان زیادہ شدید پیاس محسوس کرتا ہے. یہیں پر خدا کے رسول نے اس پیاس کا اظہار کیا کہ میں پیاسا. یہ ڈی ہائیڈریشن بھی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مسیح یسوع کو کون سا انہوں نے پانی پلاتے رہے کہ چلو اسے مسموم کرنا پانی, نہیں, ایسا کچھ کوئی ایسی سہولت نہیں دی جاتی. پیشیاں تھی مسیح یسوع کی ایک جگہ سے دوسری جگہ, بہت زیادہ پیشیوں میں جو مسیح یسوع کو گفتگو ہے, جو بات ہمیں ملتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی. اس کے منہ پر تھوکا گیا, اسے تماچے مارے گئے, اسے گھسیٹا گیا, ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گھسیٹا گیا, مارا گیا, اور انتہائی کربناک حالت میں خدا یسوع مسیح نے وہ سارا وقت, ہم تو یہاں پر بیٹھتے ہیں چڑھنے والے دن بڑے آرام سے پنکھے لگے ہوئے, لیکن خدا یسوع مسیح جس رات کو پکڑوایا گیا ہے اس وقت سے, بلکہ اس سے پہلے میں بتا رہا ہوں ہیماٹیڈروسس جو ہے وہ تو پہلے ہی پھر آپ کو نظر آ رہا ہے. کوڑے مارے گئے, کانٹوں کا تاج سر پر رکھا گیا, تذلیل کی گئی ہے, ہر طرح سے مسیح کو ذہنی طور پہ, روحانی طور پہ, جسمانی طور پر مسیح کو اذیت دی گئی. اور پھر اس شوق میں جب ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو اس وقت کسی کے ڈپس ہو جب جس کو ہوتی ہے کہ میں پیاسا, شدید پیاس. اور پھر یہ جو صلیب تھی, اس صلیب پر مسیح یسوع کو لٹکایا گیا, اس صلیب میں ہاتھوں پہ پوری باڈی کا جو وزن ہے, اگر وہ ہاتھوں پر آئے, اگر یہاں کیل ٹھوکے جائے تو پھر تو وہ بدن باڈی ٹھہر نہیں سکتی. اس لیے یہاں کیل لگائے جاتے تھے تاکہ 5 سے 7 انچ لمبا کیل لگایا جاتا, تاکہ ہاتھ جو ہے وہ جکڑے جائے, اچھی طرح سے جکڑے جائے, نکلے. یا اگر زور لگا کے مصروف ہونے والا شخص جو ہے وہ زور لگا کے اس کو نکال دے, ایسا نہیں, وہ کسی بھی طرح سے اس کو نکالا نہیں جا سکتا. لٹکایا اس طرح سے جاتا تھا, بالکل کمر جو ہے وہ لکڑی کے ساتھ, اور کوئی زور لگانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. پھر اگر وہ ہاتھ نیچے سپورٹ نہ دی جائے تو میں بھی کہ وہ بندہ نیچے گر سکتا ہے, اس لیے نیچے ایک سپورٹ دی جاتی تھی جہاں پاؤں کے ساتھ اس کو ٹھوکا جاتا. وہ صرف ایک لکڑی نہیں دی جاتی تھی سپورٹ کے لیے, بلکہ پاؤں چھیدا جاتا. اور پھر اس وجہ سے سانس لینے میں دقت, پھر یہ جو ٹانگوں کے زور سے ہی بندہ سانس لے سکتا. آپ ایک ذکر پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈاکو, دائیں بائیں جو ڈاکو تھے ان کی ٹانگیں توڑی. کیوں توڑی جاتی تھی؟ اسی وجہ سے توڑی جاتی تھی تاکہ سانس لینے میں مزید پریشانی ہو, دقت ہو, سانس رک جائے, اور سانس رکنے کی وجہ سے پھر وہ پریشان ہوتے تھے, اور سانس کے رکنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی تھی. لیکن خداوند یسوع مسیح کی چونکہ پیش گوئی ہے, برے کی کوئی ہڈی توڑی نہیں جاتی تھی, اس لیے یہ نوبت یسوع مسیح تک نہیں پہنچی. انہوں نے مسیح کی ہڈیاں, کیونکہ مسیح کی ہڈیاں توڑنے سے پہلے ہی مسیح کی وفات ہو گئی, ڈیتھ ہو گئی. اب اگر کوئی شخص یہ کہے جی مسیح میں ہوش ہو گئے, کوئی بہت بڑی غلط ہے. اچھا, اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ ہے مسیح یسوع کے جب بھالا مارا ہے سپاہی نے, تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ مر گیا ہے یا زندہ ہے, تو بھالا جب مارا ہے اس نے مسیح نے تو وہ دل تک پہنچا. اور پھر کیا لکھا ہے کہ خون اور پانی بہ نکلا. پانی کیوں بہ نکلا, وجہ کیا ہے, یہ بھی سیکھنے والی بات ہے. دل کی جو اوپری جھلی جو ہے جسے پیریکارڈیم کہتے ہیں,
اس سارے اس دکھ درد میں، اس سارے عمل میں ایک یہ بھی تبدیلی آتی ہے کہ جب مسیح یسوع کا جب دل پھٹا ہے تو پانی جو ہے اوپر کی شچی میں بھر گیا، اس کا ذکر کیا، اور جب وہ مارا گیا تو خون اور پانی کے فوارے جو ہے وہ نکلے، اور یہ مسیح کی موت کی ایک پریکٹیکل تصدیق تھی جو رومی گورنمنٹ کی طرف سے مسیح کی ڈیتھ ہو گئی. دیکھا وہ کتاب مقدس کے مطابق مر گیا پھر دفن ہوا. تو کسی بھی طرح سے ان باتوں کو، مسیح کی ڈیتھ کو متنازع اگرچہ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن شواہد ایویڈنس یہ بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فی الحقیقت مر گئے تھے، دفن ہوئے تھے، اور پھر مردوں میں سے زندہ ہوئے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مسیح کی خالی قبر اس کا ثبوت ہے. نمبر 2، مسیح کے ظہور، مرنے اور جی اٹھنے کے بعد ظہور ہے، 10 ظہور، 40 دن تک مسیح شاگردوں کے ساتھ رہے، جس میں مچھلی بھی کھا کر یہ ثابت کیا کہ یہ وہی بدل، لیکن اس میں تبدیلی کیا تھی کہ وہ جلالی بدل، وہ ایسا بدل تھا جو کبھی نہیں مر رہے. مردوں میں سے زندہ جب مسیح ہوئے ہیں تو اس میں میں نے جو لاسٹ پیسج تھا اس میں بتایا کہ ابلیس موت اور عالم ارواح کو شکست دی. پھر یہاں پر یہ جو بیان ہم نے پڑھا ہے یہ بڑا خوبصورت بیان ہے کہ یہی بحث چل رہی کہ اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو پھر ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے، وہ مار کھانا بھی بے فائدہ ہے. مار کھا رہے تھے، ستائے جا رہے تھے، کوڑے مارے جا رہے تھے، بیت مارے جا رہے تھے. ان کو کس وجہ سے مارے جا رہے تھے؟ کیا ایک چھوٹی وہ منادی کر کے مار کھائے جا رہے تھے؟ نہیں، ان کو تو رک جانا چاہیے تھا، یار چلو پر آئے اسی کو چلا رہے. کیا ان کو پیچھے تنخواہ لگی ہوئی تھی؟ نہیں، وہ ایک سچائی بیان کرنے کے لیے مجبور تھے جن کے لیے وہ بلائے گئے. ایک ایسی سچائی تھی جو پوری دنیا میں پہنچا دی. یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا. آمین. مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ہے تو قیامت بھی ممکن ہوئی ہے. بنی نوع انسان جو مرتے ہیں، موت جن پر غالب آتی ہے، جو دفنائے جاتے ہیں، رونا دھونا، ماتم نوحہ کنائی، بین گانے جاتے ہیں، یہ جو سارا موت کا جو عمل ہے اس کے خلاف یہ عمل ہوا. ہاللیلویا. خوشخبری کے وسیلے سے مسیح نے زندگی اور بقا کو روشن کر دیا. آمین. موت کے مقابلے میں کیا ہے؟ زندگی. اور فنا کے مقابلے میں بقا ہے. کیسے ممکن ہوئی بقا؟ کیسے ممکن ہوئی ہے زندگی؟ کیسے روشن ہوئی ہے؟ اسی کے مرنے، دفن ہونے اور ہاللیلویا. اور پھر لکھا کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر مسیح زندہ ہوا تو اب گناہ کی گرفت ہم پر نہیں. ہمیں گناہ کی گرفت ہم پر نہیں. اور اگر مسیح مردوں میں سے زندہ نہیں ہوا تو پولس رسول کہتا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے زیادہ بد نصیب ہو گئے. لیکن پھر حقیقت مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ہے تو ہم دنیا کے، اگر ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں تو دنیا کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں کہ ہم اس سچائی سے مانتے ہیں. ہاللیلویا. کہ مسیح مردوں میں سے زندہ ہے. اور ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے جو اس حقیقت کو نہیں مانتے. بہت سی باتیں کرتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں چلو، لیکن بہرحال ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پہلے ہی جو جملہ تھا میرا سچائی سے واقف ہو گئی تو سچائی ہمیں گناہوں سے چھڑا دیا گیا. مستقبل میں مردوں کی قیامت ممکن ہوئی ہے مسیح کی قیامت سے. اور جب ہم مردوں میں سے زندہ ہوں گے مسیح کے آنے پر تو دیکھیں کہ ہم سب ہموں کو اس کا استعمال کریں. ہاللیلویا. جس سے فرمایا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. مسیح نے کسی بھی طرح سے کسی کو دھوکے نہیں رکھے. بالکل واضح، کلیئر اینڈ کرسٹل الفاظ پہ ساری باتوں کو، حقائق کو بیان کیا. میں باپ کے پاس جاتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں ہرا باپ نہیں دکھا رہا، لیکن یہ حقیقت ہے میں جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے یہ جگہ تیار اور پھر آ کر تمہیں میں اپنے ساتھ. ہاللیلویا. اور جس میں نیکیوں کے نام لکھا گیا جو خط ہے وہ بڑا زبردست خط، بڑی خوبصورت باتیں لکھی کہ میں اس بات سے تمہیں میں ناواقف نہیں رکھنا چاہتا
कि जितने मसीह में हुए वो सब तब जिंदा होंगे, पिछला नसीला फूका जाएगा, तो जितने मसीह में हुए हैं वो सब जिंदा होंगे, और हम जो बाकी होंगे हम बदल जाएंगे। हालेलुया। हम जो बाकी होंगे बदल जाएंगे, जिंदा होने वाले और बदल जाने वाले, हवा में उड़कर मसीह का इस्तेमाल होगा। हालेलुया। और लिखा कि यूं हम हमेशा उसके साथ हैं। इसके मौत का जो मफहूम है क्रिश्चियनिटी में, उसका जो मफहूम है वो सिर्फ यही है कि मौत सिर्फ एक जनाब में दाखिल होने का दरवाजा है, एक आलम से दूसरे आलम में जाने का एक दरवाजा है, फना नहीं है। क्योंकि खुशखबरी के वसीले से इस फना को बका को रोशन कर दिया गया है, जिंदगी जाहिर हुई है, और वो जिंदगी खुदा के बेटे में है, और खुदा के बेटे पर ईमान जो है वो हमें हमेशा की जिंदगी के मकाम पर दोबारा से हालेलुया। फिर हकीकत मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, ये हमारा ईमान है। मसीह मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा है। उसकी मौत हकीकत है, उसका दफन होना एक हकीकत है, उसका जी उठना एक हकीकत है। और इसके लिए खुशखबरी ये है कि अगर वो मुर्दों में से जिंदा हुआ तो अपनी मुर्दों में से, बल्कि ईमान में लिखा है कि हम मसीह के साथ जलाए गए। ये ईमान का पहलू है कि हम मुर्दों में से जिंदा किए गए। हालेलुया। इसलिए कहा जा रहा है कि चूंकि तुम मुर्दों में से जिंदा हुए हो, इसलिए आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, ना कि दुनिया की। अब ये लिखा है कि अपने आज़ाद गुनाह के हवाले ना करो कि गुनाह हमारे बदलों पर बादशाही करे, बल्कि हम गुनाह पर हमें, क्योंकि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई ताकि गुनाह का जोर, गुनाह का बदल बेकार हो और आगे को हम गुनाह की गुलामी में बने। हालेलुया। जो मौत का सबब है, और अब जब हम मसीह के बंदे हैं तो हमारे लिए अब क्या है? जिंदगी, जनाब। हमें तो आए हम सबको शुक्रगुजारी करें, अपने सरों को झुकाएं, शुक्रगुजारी करें।